محترم سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے دانش اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسلامک یوٹیوب چینل دانش پی وی ٹی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ اپنے گھر میں برکت چاہتے ہیں، آپ لوگ یہ چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رحمت برسے، آج کی اس ویڈیو میں قرآن پاک کی ایک ایسی سورہ سنانے والے ہیں، آپ لوگ سن کر کے جائیے گا۔ پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو صرف سننا ہے، آپ کو پڑھنا نہیں ہے۔ پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو سنتے وقت اپنے دل میں جائز مقصد کا ارادہ کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا جائز مقصد بھی پورا ہو جائے گا، دولت خود بخود چل کر آئے گی۔ پیارے عزیز دوستو، ہر طرح کی بندش ختم ہو جائے گی، کاروبار دکان میں برکت، کسی بھی طرح کا کالا جادو ہو، جن بھوت پریت سے حفاظت چاہتے ہو، سورہ یا تلاوت کو سن لیا کرو۔ پیارے عزیز دوستو، برکت، رحمت اور روزی رزق، سکون، خوشحالی چاہتے ہو تو پیارے عزیز دوستو سورہ یاسین کی تلاوت کو صبح صبح سن لیا کرو، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر تمنا، ہر دلی جائز تمنا پوری ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، ویڈیو کو لائک دل سے ضرور کر دیں اور کمنٹ میں آمین لکھ دیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں اور رشتہ داروں میں شیئر کر دیں اور ثواب کے مستحق بنیں۔ پیارے عزیز دوستو، اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو روزانہ باوضو ہو کر سورہ یاسین پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا وہ ہر مسئلہ حل ہو جائے گا جس سے آپ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس سورہ کو پڑھ کر بیمار کے اوپر دم کر دیتے ہیں تو انشاءاللہ بیمار کو جلد ہی شفا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات اور دور فرمائے اور رزق حلال میں برکت عطا فرمائے اور مخلوق کی ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کو کرنے والا یا سننے والا، روزانہ پڑھنے والا، اللہ تعالی دین و دنیا، مشکلات اور ہر آنے والی حادثات و خطرات کی دوریاں عطا فرما دیتا ہے۔ محترم سامعین اکرام، کیا آپ اپنی زندگی میں کسی غم اور نہ ختم ہونے والی پریشانی سے تنگ ہیں؟ کیا آپ اپنی ایسی جسمانی یا روحانی یا نفسانی بیماریوں کا شکار ہیں جن کا علاج آپ کو نہیں مل پا رہا ہے؟ تو پیارے عزیز دوستو، سورہ یاسین کی تلاوت کو سن کر یا پڑھ کر پانی پر دم کر لیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی جسمانی، روحانی کسی بھی طرح کی پریشانی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اگر آپ کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے تو اس سورہ کو سن لیا کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا کاروبار بے گناہ بڑھ جائے گا۔ پیارے عزیز دوستو، آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی ہر طرح کی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی ہر طرح کی بندش، کاروبار میں بندش یا گھر میں بندش ہو، انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ سب کے سب ٹوٹ جائیں گی۔ پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو مکمل سن کر کے جائیے گا، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر جائز مقصد پورا ہو جائے گا، آپ کی دلی جائز تمنا بھی پوری ہو جائے گی۔ پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو سنتے وقت جو بندہ اپنے دل میں سچے دل سے جو بھی اپنے دل میں ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ جائز مقصد اپنے دل میں ارادہ کر لیجئے اور اس سورہ کو سنتے وقت کسی پر دھیان نہ جائے آپ کا، اس سورہ کو مکمل وطور خاص دھیان سے سنیں، اس سورہ کو مکمل کر لیں، انشاءاللہ آپ ہاتھ اٹھائیں اللہ کی بارگاہ میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ پیارے عزیز دوستو، میں یہاں پر ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ کبھی کوئی بھی قرآن پاک کی سورہ کو سنتا ہے یا پڑھتا ہے، اس کو مکمل کرنا بہت ہی ضروری ہے، ورنہ آپ لوگوں کو اس سے کوئی بھی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ تو پیارے عزیز دوستو، اس سورہ کو مکمل سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، کاروبار سے لے کر گھر تک کی کوئی بھی پریشانی ہوگی، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں بے پناہ اضافہ فرمائے گا۔ آپ کے گھر سے کوئی بھی دقت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گھر سے ساری دقتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس سورہ کو سن لیجئے مکمل، سورہ یاسین کو مکمل سن لیجئے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو پیارے عزیز دوستو، آئیے ہم لوگ سورہ کی تلاوت کو سن لیتے ہیں بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ۔ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمهون وجعلنا من بين أيديهم شدا ومن خلفهم شدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنما نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوها فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يسمنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه إلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون إنهم إليه لا يرجعون وإن كلا لما جميع لدينا محضرون وآيات لهم الأرض ميتة أحييناها وأنزلنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآيات لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم
والقمر قدرناه منازل حتى عدا كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآيات لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشهود وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صرخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديهم وما خلفهم لعلكم ترحمون وما تأتهم من آيات لربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم يصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلمون نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في صغول فاكحون فهم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم فامتازوا يوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدون الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكاناتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في خلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها ماقلون وسللنا على فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع
ومشاربه أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله إلها لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم فهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إلا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خاصم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذين جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلقوا مثلهم بلى وهو الحق العظيم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.